یہ بات ہے ایک ایسے سفر کی جو کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا، جو نہ صرف تاریخ کی صفحات پر مشہور ہوا بلکہ اس نے ساری دنیا کو بھی حیران کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں RMS ٹائٹینک۔ ٹائٹینک کو نہ صرف سب سے بڑا بلکہ سب سے مشہور جہاز سمجھا گیا۔ جب ہی اس کو انسنکیبل شپ، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کا نام دیا گیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا، اور نہ صرف خود ڈوبا بلکہ بڑے بڑے بزنس مین کو بھی لے ڈوبا۔ ایسی کون سی غلطیاں تھی یہ جہاز ڈوبا؟ اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو کیا یہ جہاز بچ سکتا تھا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایمرجنسی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ویڈیوز ٹائم بائی ٹائم ملتی ہیں۔ یہ بات ہے 14 اپریل 1912 کی، جب جہازوں کی ایک کمپنی جس نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اس کمپنی کے مالک نے اس جہاز کو نہ ڈوبنے والا کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کمپنی کا نام وائٹ اسٹار تھا۔ اس جہاز کو بنانے میں تقریباً اس دور کے $5.5 ملین، جو اب تقریباً $190 ملین بنتے ہیں، لگے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام انسنکیبل شپ، نہ ڈوبنے والا جہاز رکھا گیا۔ اس جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ 6 انچ، جبکہ اس کی اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس کی رفتار 39 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی تھی۔ یہ جہاز 12 اپریل 1912 کو امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف سمندر پر اتارا گیا۔ اس رات سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سب لوگ مزے کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اس جہاز کو بنانے میں 6 ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو ان کی جان لے گئی تھی۔ اگر یہ 6 غلطیاں نہ ہوتی تو RMS ٹائٹینک کی شہرت کی وجہ ڈوبنے سے نہیں بلکہ سب سے بڑے جہاز کی وجہ سے۔ اس جہاز کو چلانے کے لیے 40 سال کے قیادت سے تجربہ رکھنے والے برطانوی کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ تھے۔ مسٹیک نمبر 1، مالکان کی طرف سے کیپٹن جون سمتھ کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں ٹائٹینک کو صرف 7 دنوں میں امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچنا ہے۔ اس لیے انہوں نے پریشر میں آ کر شروع سے ہی اس کی اسپیڈ تیز رکھی۔ اگر یہ جہاز جلدی نہ پہنچ پاتا تو اس کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی اور اس ٹائٹینک خود کو کافی نقصان ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کی اسپیڈ تیز کرنے کا آرڈر ملا۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کے آگے ایک اور جہاز تھا جس نے وائرلیس کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کہ آگے برف کی چٹانیں یعنی آئس برگ ہیں۔ ایکسپرٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ وارننگ 6 مرتبہ دی گئی۔ بدقسمتی اس جہاز کی کہ اس پر کام کرنے والے ورکرز نے توجہ نہ دی۔ اس توجہ نہ دینے کی بڑی وجہ ٹائٹینک کا سارا عملہ لوگوں کو لگژری لائف سٹائل دینے میں مصروف تھا۔ مسٹیک نمبر 3، ایک تو اس جہاز کی اسپیڈ بھی تیز تھی، دوسرا ان سے بہت بڑی وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ اب جہاز تیزی سے آئس برگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ٹائٹینک آئس برگ کے نزدیک آیا تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ بڑا آئس برگ جہاز کے بالکل سامنے ہے، تو انہوں نے جلدی سے کیپٹن کو بتایا، لیکن جہاز بہت قریب آ گیا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن پر جہازوں کو ایسی چٹانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ جہاز کے کیپٹن نے یہ سوچا اور جہاز کے سارے انجن بند کرنے کا کہا اور اس کا رخ موڑا، لیکن اب تمام کوششیں فضول ہو گئی تھیں کیونکہ فاصلہ کم ہو گیا تھا۔
اور جہاز کا ایک حصہ اس سے ٹکرا گیا۔ مسٹیک نمبر 5، جہاز میں بیٹھے سارے مسافروں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، اور جہاز کے مالک کے دل میں بھی خوف سا آ گیا، جن کا نام جوزف بروس تھا۔ جہاز میں پانی آنا شروع ہو گیا، لیکن یہ اب بھی بچ سکتا تھا، کیونکہ اس جہاز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے اگر 3 فلور میں بھی پانی بھر جائے تو یہ نہیں ڈوبتا۔ یہ پانی 3 فلور سے اوپر آ کر 4تھے فلور میں داخل ہو گیا۔ اب جہاز آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کی بجائے اس میں بیٹھے مسافروں کی فکر ہونے لگی۔ اس جہاز کے کیپٹن ڈاکٹر سمتھ نے ایمرجنسی سگنل بھیج دیا تھا، لیکن جب تک کوئی مدد کے لیے آتا اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی، تو اس جہاز میں بیٹھے تمام مسافروں کی جان افراتفری کے اس موقع پر 20 لائف بوٹ میں لوگوں کو کم بٹھایا گیا، اور صرف فرسٹ کلاس ٹکٹ والے لوگ یعنی جو زیادہ امیر تھے ان کو ترجیح دی گئی۔ اگر ہر ایک بوٹ میں زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو کم جانیں جاتی۔ اب ٹائم 2:18 ہو گیا تھا کہ اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی تمام لائٹس آف ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے۔ اگر یہ لوگ پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہی زندہ رہتے، کیونکہ اس ٹائم پانی کا ٹمپریچر -2 سینٹی گریڈ تھا۔ بتایا جاتا ہے ٹائٹینک میں بچنے والے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اس جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ بھی لوگوں کو بچاتے رہے، اور اس جہاز پر سے چھلانگ مارنے والے آخری انسان بھی کیپٹن تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب سارا جہاز ڈوب گیا، بس اس کا نام ہی رہ گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو لیجنسی ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ شیئر کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔